ہمارے دل کے بہت قریب دوست ترکیہ، ان کے جھنڈے بھی اتنی بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جشن آزادی کو آج جو مکہ دفاعی معاہدہ ہوا پاکستان کا، سعودیہ اور ترکیہ کا، ہم آج کا جشن آزادی 2026 اس کے نام کرتے ہیں، اور پورے پاکستان میں ہم مکہ دفاعی معاہدہ اور اس کے ساتھ منسوب جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی، ایک منفرد مقام دیا پوری دنیا میں اور بالخصوص اس خطے میں، اس کی خوشیاں منانے کے لیے آج پوری قوم جشن آزادی کی تمام جو تقاریب ہیں انہیں منعقد کر رہی ہے۔ آپ نے آج اسلام آباد اور راولپنڈی میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح نوجوان موٹر سائیکلوں پہ، بچے، والدین ان کے گاڑیوں پہ آپ کو سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں، اور ہر جگہ آپ کو یہ تینوں جھنڈے نظر آ رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ جو خصوصی مقام اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیا، ہم اس سے پہلے سعودیہ کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے میں پہلے ہی موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حرمین شریفین کی حفاظت افواج پاکستان کی ذمہ داری تھی۔ یہ ایک ایسا دفاعی معاہدہ تھا کہ جس کے تحت اگر دونوں ملکوں میں سے کسی ایک ملک پہ بھی حملہ تصور ہوتا، تو کسی پہ حملہ کیا جاتا تو وہ دوسرے ملک پہ حملہ تصور ہوتا۔ لیکن آج ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے اس معاہدے میں ترکیہ بھی شامل ہو گیا، اور آج نہ صرف اس خطے کے اندر امن اور اس خطے کے اندر ایک دائمی میسج جو کہ دنیا کو ہم نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک ملک کے خلاف بھی حملہ ہوتا ہے، اس کے اوپر جارحیت مسلط کی جاتی ہے، تو وہ دونوں جو دوسرے ممالک ہیں اس پہ حملہ اور اس پہ جارحیت تصور کی جائے گی، اور اسی شدت سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو 2025 میں ہم نے 14 اگست کی تقریب منائی تھی، وہ تقریب مارکہ حق کی فتح کے نام تھی۔ کل رات کو اسلام آباد میں جو مارکہ حق کی فتح کے حوالے سے یادگار فتح کی بہت شاندار اور پروقار تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں جو ہمارے مہمان خصوصی تھے صدر مملکت، اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر صاحب، انہوں نے اس کا افتتاح کیا۔ تو وہ مارکہ ایک ایسا مارکہ ہے کہ جو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جنگی تاریخ میں ایک سبق اور ایک باب کے طور پر پڑھایا جائے گا۔ اور وہ کیوں پڑھایا جائے گا؟ اس لیے کہ پاکستان نے مئی 2025 میں قد کاٹھ اپنا جو ایک جنگی ساز و سامان ہوتا ہے، اس کے حوالے سے اپنے سے بڑے دشمن کو وہ تاریخی شکست دی کہ جو دنیا کو اس نے ورطۂ حارت میں ڈال دیا۔ اور آج جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا دفاع کے حوالے سے پاکستان کی طرف جو دیکھ رہی ہے کہ ایک مضبوط دفاع، ایک انتہائی مسلح اور ایک انتہائی پیشہ ور صلاحیت رکھنے والی فوج، یہ آج آپ کی عظمت کی اور آپ کی عزت کی علامت ہے، جسے الحمدللہ پوری دنیا جس کو تسلیم کر رہی ہے۔ اور یہ جو دفاعی معاہدہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ نہیں رکے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا، میں دو حوالوں سے امریکہ اور ایران کی جنگ کا ذکر کروں گا۔ ایک حوالہ تو یہ ہے کہ اس جنگ کے دوران آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے ممالک، اسلامی ممالک کی بات کر رہا ہوں، جو اپنی دفاع کے حوالے سے کسی دوسرے ملک کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن جب انہیں اپنے ملک کی دفاع کی ضرورت پڑی تو ان کا خاطر خواہ دفاع کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ آج اس لیے پاکستان کی طرف ان تمام اسلامی ممالک کی نظریں ہیں کہ پاکستان کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ دفاع کے معاملے میں نہ صرف خود کفیل ہے، بلکہ جو ممالک پاکستان کے ساتھ دفاعی پیکٹ میں شامل ہوں گے، انشاءاللہ تعالی پاکستان ان کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اٹھائے گا اور وقت آنے پہ ادا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ سہرا جہاں ہماری سیاسی قیادت پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے، وہاں اصل میں یہ سہرا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی دلیرانہ مدبرانہ قیادت جس کی وجہ سے آج مسلح افواج اس مقام پہ پہنچی کہ انہوں نے اس خطے کے اندر اپنی طاقت کا اور اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ پاکستان ایئر فورس نے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے جس نے پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔
آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی یہ جو جنگی صلاحیت ہے پاکستان کی، آپ کی افواج کی جو پیشہ ورانہ سکلز ہیں، وہ سب سے پہلے وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہیں۔ لیکن جو پیغام میں نے آپ کو بتایا کہ بنیان المرصوص میں ہم نے پوری دنیا کو دیا، انڈیا کو چت کر کے، وہ ایسا پیغام تھا کہ اگر کوئی جہریت پاکستان پر مسلط ہوگی تو اس کا ہمیشہ اسی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا جیسے ہم نے مئی 2025 میں دیا۔ آج کے دن کے حوالے سے میں یہ بھی کہوں گا، میں جو جنگ آزادی پاکستان کو بنانے کے لیے ہمارے اسلاف نے لڑی، اس کی بھی بات کریں گے، اور کیا ہم ان خوابوں کی تعبیر کر سکے جو حضرت علامہ اقبال نے پاکستان کو بنانے کے لیے دیکھے، اور کیا حضرت قائد اعظم نے جس پاکستان کے لیے جد و جہد کی، کیا جو ہم وہاں کھڑے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے جو میں موجودہ سیاسی صورتحال ہے، میں اس کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بجا طور پہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر حضرت قائد اعظم کے جو افکار اور ان کے خیالات تھے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو حضرت قائد اعظم کے فرمودات ہیں، اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بالکل وہ اس طرح ہیں جیسے وہ آج کی صورتحال کو دیکھ کے انہوں نے وہ کلمات ادا کیے۔ وہ ان تمام چیلنجز کا اور ان تمام مسائل کا حل ہے جن سے آج پاکستان گزر رہا ہے۔ اور میں اگر یہ بات کہوں تو اس میں کوئی عار نہیں ہے کہ حضرت قائد اعظم کے ان افکار اور ان خیالات کی پاکستان میں اگر کسی لیڈر نے صحیح معنوں میں تعبیر کرنے کی کوشش کی تو وہ میاں محمد نواز شریف تھے۔ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی وہ جناب شہباز شریف صاحب ہیں۔ وہ آج آپ کو پنجاب میں نظر آ رہا ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں، کہ جنہوں نے ہمیشہ ملک کی تعمیر و ترقی کی بات کی، جنہوں نے ہمیشہ جوڑنے کی سیاست کی بات کی۔ آج آپ کو پاکستان میں تفریق کی سیاست نظر آ رہی ہے، ڈویژن، نفاق اور گروہ بندی کی سیاست پاکستان میں فروغ پا رہی ہے۔ مجھے افسوس ہے اس سیاسی جماعت پہ جس نے پاکستان میں اس سیاسی کلچر کو نہ صرف جنم دیا بلکہ آج وہ اسے فروغ دے رہے ہیں۔ مجھے یہ بھی ماننے میں آج کوئی عار نہیں ہے کہ ہم نے یہ لڑائی ماضی میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ خود بھی لڑی ہے۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ 80 اور 90 کی دہائی میں یہ پنجہ آزمائی کرتے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف ہوں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، انہوں نے یہ سبق حاصل کیا اس لڑائی کے بعد کہ اگر ہم نے پاکستان میں ترقی کرنی ہے، اس ملک کو حضرت علامہ اقبال کے انہی خوابوں کی تعبیر بنانی ہے جن کا میں نے ذکر کیا، تو پھر اس سیاسی لڑائی کو سیاسی میدان میں رکھیں گے۔ ایک دوسرے کے سیاسی نظریات اور ایک دوسرے کے سیاسی وجود کو برداشت کرتے ہوئے ہم اپنے نصب العین اور اپنے منشور کی تکمیل کریں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 2018 میں ایک ایسی سیاسی جماعت کو حکومت ملتی ہے کہ جس نے اس طرح کا کوئی سبق حاصل نہیں کیا ہوا تھا، جن کے پاس کوئی سیاسی تجربہ نہیں تھا، انہوں نے دوبارہ پاکستان کو اس سیاسی تفریق اور اس سیاسی نفرت کی دلدل میں ڈال دیا جس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوان جو پاکستان کی سٹرینتھ ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ آج اگر 60% سے زائد پاکستان کی آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے تو ہم ان کو بجا طور پہ استعمال کر سکتے ہیں پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے۔ لیکن اگر ہم انہیں اس گمراہ کن پروپیگنڈے کی نظر کریں گے کہ جس کا آج پاکستان تحریک انصاف ان کو دھکیل رہی ہے اس نفرت کی اور اس تفرقے کی آگ میں، سیاسی تفرقے کی آگ میں، تو پھر یہ نوجوان پاکستان کے لیے وہ کارہائے نمایاں سر انجام نہیں دے سکتے جس کی قوم ان سے توقع کرتی ہے۔ اور آج میں آج کے دن کے حوالے سے یہ پیغام ہر اس پلیٹ فارم سے جہاں آج جشن آزادی منایا جا رہا ہے ہم نے دینا ہے کہ پاکستان کی قوم متحد ہے ان چیلنجز سے لڑنے کے لیے جن سے آج ہم گزر رہے ہیں، چاہے وہ دہشت گردی ہے، چاہے وہ لاقانونیت ہے، چاہے وہ پاکستان میں بے روزگاری ہے، اکنامک ایشوز ہیں۔ اس سے لڑنے کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا اور اتحاد پیدا کرنا پڑے گا۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو ان کی افکار کو، ان کے جو منشور ہوتا ہے، ان کے نظریات کو تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کے ہر آئینی حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہاں آج آپ نے اسلام آباد میں بھی دیکھا کہ یہاں پہ ہمیشہ احتجاج کی اگر بات اس سیاسی جماعت نے کی تو کس احتجاج کی بات کی کہ ہم اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہاں اسلام آباد پہ
مسلح جتھے حملہ کرتے رہے، یہاں اسلام آباد پہ یلغار ہوتی رہی. آپ جو اسلام آباد کے رہائشی ہیں، آپ لوگوں کے آئینی حق نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے دفاتر جائیں، اپنی کام کی جگہ پہ جائیں، بازار جائیں، جیسے اسپتال جانا ہے وہاں جائیں. جو نوجوان ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے وہاں جائیں. یہ آپ کے آئینی حقوق ہیں. کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آج دوبارہ 27 ستمبر کا نعرہ لگا کے اسلام آباد کے اوپر دوبارہ حملہ آور ہو. اس بات کی قطعی طور پہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے آئینی حقوق کی بات کر کے اسلام آباد کے رہائشیوں کے آئینی حقوق کو سلب کرنے کی بات کریں. اور آپ کا جو ماضی کا رویہ ہے احتجاج کا، اس میں جو مسلح جتھے ہم نے دیکھے ہیں، یہاں ہم نہیں بھول سکتے کہ 4 ہمارے رینجرز کے بہادر جوانوں کی شہادتیں ہوئی اسلام آباد میں آپ کے احتجاجی دھرنوں کے دوران اور آپ کی ان پرتشدد مسلح مارچوں کے دوران. لہٰذا آج پاکستان کا ہر نوجوان ان کے ان عزائم سے واقف ہے. کبھی بھی وہ ان پرتشدد جو مظاہرے اور جتھے ہیں ان کا حصہ نہیں بنے گا. میں اپنے اسلام آباد کے تمام رہائشیوں کو یہ بات کہوں گا کہ اسلام آباد ایک پرامن شہر ہے. اسلام آباد پہ پورے پاکستان کے ہر صوبے سے آنے والے ہر شہری کا حق ہے، اور یہاں وہ رہائش پذیر ہیں، پرامن طریقے سے اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں، اپنا معمولات زندگی بھی چلا رہے ہیں. لہٰذا ہم کسی کو بھی اپنا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہاں خراب کرنا اس کی اجازت نہیں دیں گے. میں اپنے اتحادیوں کو بھی آج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی 10 اگست کو تیسرا مرحلہ جو آزاد جموں و کشمیر کے الیکشنز کا تھا وہ پورا ہوا ہے. میں 27 جولائی جو پہلا مرحلہ الیکشن کا آزاد کشمیر کا شروع ہوا میرپور ڈویژن سے، وہاں سے لے کے 10 اگست تک جو آخری مرحلہ تھا پونچھ ڈویژن کا، جہاں پہ چند حلقوں میں الیکشن ہوئے، مسلسل اپنی جماعت کی طرف سے اس کو فالو کر رہا تھا اور اپنی اے جے کے پی ایم ایل این کو میں اسسٹ کر رہا تھا. مجھے افسوس ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ کہ انہوں نے ایک انتہائی غیر متنازع اور ایک انتہائی شفاف الیکشن جو آزاد جموں و کشمیر میں ہوئے انہیں یہاں متنازع بنانے کی کوشش کی. اب سب جانتے ہیں کہ وہ الیکشن بڑے کریڈیبل الیکشن تھے، اور جو شکایات کسی بھی حلقے سے موصول ہوئی ہیں، انفرادی طور پہ اگر کسی بھی جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، اگر اس نے کسی پولنگ سٹیشن کے اوپر کوئی بد نظمی کرنے کی کوشش کی، کسی جگہ اس نے کوئی ہراسمنٹ کرنے کی کوشش کی، تو وہ کسی کا ذاتی فیل تو ہو سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پہ وہ الیکشن انتہائی صاف، شفاف، کریڈیبل، غیر جانبدار الیکشن تھا جو آزاد جموں و کشمیر میں مکمل ہوا ہے. تو میں